بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج مجھے آپ کے سامنے سورہ انفال کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 8ویں سورہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 88ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا۔ اس صورت میں اس پر مفصل تبصرہ ہے۔ پوری سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورت کے مضمون سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پورے سورہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ بعض آیات الگ نازل ہوئی ہوں، لیکن مضمون میں ایسا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ سورہ مختلف مراحل میں نازل ہوئی۔ سورہ کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ غزوہ بدر میں بعض مسلمانوں کی طرف سے جو کمزوریاں ظاہر ہوئی تھیں، پہلے ان کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ آئندہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کریں۔ پھر یہ بتایا کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ ہے، تاکہ اللہ پر مسلمانوں کا اعتماد زیادہ مضبوط ہو اور وہ دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ ان کو جو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی ہے یہ محض ان کی جرأت، بہادری اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے، بلکہ اس میں اللہ کی تائید اور اس کی مدد شامل تھی۔ اگر اللہ کی تائید اور اس کی مدد شامل نہ ہوتی تو یہ عظیم الشان فتح نصیب نہ ہو سکتی۔ مسلمانوں کو اسلام کے پرچم تلے کافروں سے مسلح جنگ کرنے کا یہ پہلا اتفاق تھا، اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل کے متعلق اسلام کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں۔ چنانچہ کفار کی شکست کے بعد ان سے جو مال غنیمت ملا اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا اسی مسئلے سے کی اور پہلا جو ارشاد ہوا اس میں اسی سوال کا جواب دیا۔ فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ جنگ میں ہاتھ آئے ہوئے اموال کو غنائم کے بجائے انفال کے لفظ سے تعبیر کرنا خود اپنے اندر سوال کا جواب رکھتا ہے، کیونکہ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب یا حق سے زائد ہو۔ جب یہ کسی تابع، محکوم اور فرمانبردار کی طرف سے ہو تو اس سے وہ رضاکارانہ خدمت مراد ہوتی ہے جو بندہ اپنے آقا اور مولا کے لیے محض اپنی خوشی اور رضامندی سے بجا لاتا ہے، اور جب یہ حاکم کی طرف سے ہو تو اس سے وہ عطیہ اور انعام مراد لیا جاتا ہے جو آقا اور مالک اپنے خادم کو خوش ہو کر اس کے حق سے زائد اسے عطا کرتا ہے۔ انفال کے ان معنی کی روشنی میں مطلب یہ ہوا کہ بحث و تمہیز اور پوچھ گچھ خدا کے عطا کیے ہوئے انعامات میں کر رہے ہو، تم اس مال کے مالک اور مختار ہی کب ہو جو اس کی تقسیم کا فیصلہ کرو، بلکہ جس کا بخشا ہوا مال ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، یا جس کو دیا جائے اسے کس مقدار میں دیا جائے، کتنا دیا جائے، وہ فیصلہ وہی کرے گا۔ اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہارے لیے قلب و روح کی تازگی اور زندگی کی دعوت ہے۔ اس دعوت پر کان دھرو، اسے قبول کرو، اور اگر تم اس موقع پر تذبذب کا شکار ہو گئے اور تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھو کہ آدمی اور اس کے قوت ارادی کے درمیان سنت الہی حائل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ کے آخر میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کی تاسیس کا بیان ہوا ہے۔ اس اخوت میں وہ تمام مسلمان شریک ہیں جو کفر کے علاقوں سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں مسلمانوں سے ملے ہوں۔ جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی
اور دارالکفر ہی میں مقیم رہے تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد اور حمایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب نصرت اور حمایت کی بنیاد ایمان اور ہجرت پر ہوگی۔ خاندانوں اور قبائلی تعلقات کی بنیاد پر کسی مدد اور حمایت کی ذمہ داری نہ ہوگی۔ البتہ مسلمانوں کے باہمی حقوق کی بنیاد انہی رحمی رشتوں پر ہوگی جو اللہ کی کتاب میں بیان ہے۔ غزوہ بدر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک سینٹر مل گیا تھا، ایک مرکز مل گیا تھا۔ پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پناہ لے رہے تھے، اور مکہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے لوگ یہاں آ چکے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر قوت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، اور یہ قریش کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی طاقت بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی قافلے کی حفاظت کے بہانے مدینے پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں۔ ان سنگین حالات میں 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خشوع و خضوع سے عرض کرنا شروع کیا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام فلا توبت فی الارض۔ خداوند بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی۔ آخرکار خدا کی طرف سے مدد آ گئی اور قریش اپنے سارے اسلحے اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان جانثاروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے۔ بڑے بڑے سردار اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید اور نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا۔ مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے وہ اس لیے استعمال ہوا تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارتا۔ آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اعراض نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گوگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کے نزدیک ان میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق عطا فرماتا۔ اگر خدا ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، صرف سنو نہیں بلکہ لبیک کہو، جبکہ اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مکہ کا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے
سازشیں کر رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا یہاں سے جلاوطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وقت وہ یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ خدایا اگر واقعی حق یہ ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اور کوئی عذاب لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اپنا اصول ہے کہ اگر اس سے استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں تو وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں۔ اس کے جائز اور صحیح متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے، اگر نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو۔ چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے اور اس کے رسول اور ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں۔ اگر آپس میں انتشار پیدا کرو گے، آپس میں اختلاف پیدا کرو گے تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے کہا کہ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جمے رہو، اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ جن کافر قوموں سے معاہدہ ہو ان کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو، تمہیں خیانت کا یقین ہو جائے کہ وہ قوم خیانت پر آمادہ ہے، تو اس کا معاہدہ اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بدے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار کرو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے مخالفوں میں 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے، معافی ہے اور بہترین رزق ہے۔
اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کے قیام کی جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ یہ سورہ انفال کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ انفال کی روشنی میں صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔